اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون وکأین من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ فأنى يؤفكون اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کا آخری سے پہلا رکوع ہے۔ اس سورت کا موضوع یہی چل رہا تھا کہ مسلمان جماعت کا اب امتحان لینا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، محض زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ یہ معتبر نہیں ہے، بلکہ امتحان لیا جائے گا، آزمائش میں سے گزارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور یہ امتحان جماعت کے داخلی نظم و ضبط، مصیبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنے، ہجرت جیسے اعلیٰ ترین عمل کو اختیار کرنے اور دشمن کے مقابلے میں مزاحمت اور جد و جہد کرنے سے عبارت ہے۔ تو یہ امتحان شروع ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، اور اس کے لیے جو بنیادی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ یہ کہ ایک تو جد و جہد کہ بنیادی قانون کو اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو جد و جہد اور کوشش کرے گا، جہاد کرے گا تو دراصل اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ جہاد کو لازمی قرار دیا گیا۔ الف لام میم سے سورت شروع ہوتی ہے، جو خلافت کبریٰ کے قیام اور عملی نظام کی تشکیل کے حوالے سے صورتیں ہیں یہ لوامیم والی، اور یہ سورت چونکہ تتمہ ہے تواسیم ثلاثہ کا، اس لیے اس کے موضوع کی مکمل تکمیل کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے کیا نتائج مرتب ہوں گے، اس لیے پھر انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، اور یہ بات بتلائی کہ ظالموں کو ہم نے ظلم کی سزا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ظلم کرنے والا نہیں ہے، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔
اب ان مکے والوں کے ظلم کے حساب کتاب کا وقت بھی آ گیا ہے۔ جماعت کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے، گزشتہ رکوع میں کہا گیا تھا کہ کتاب کی تلاوت کریں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کو غور و فکر سے پڑھیں، تدبر سے سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، تو تلاوت کتاب اور اس کو فہم و بصیرت کے ساتھ سمجھنے کا حکم دیا۔ اس پروگرام کا عملی جو پریکٹیکل ہے وہ نماز کا نظام قائم کرنا ہے، اقیم الصلاۃ۔ پھر تیسری بات اللہ کا ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ بنیادی امور ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ظالموں متکبروں کو ڈرانے کے لیے کردار ادا کریں، انما انا نذیر مبین۔ یہ بنیادی اساسی امور بیان کرنے کے بعد اب مکے والوں سے کہا جا رہا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب میری جماعت، میری جدوجہد اور کوشش، اس کے لیے اللہ کی نگرانی کافی ہے۔ جب ہم نے کتاب پڑھ لی، نماز قائم کر لی، اللہ کا ذکر کیا، اور جو اللہ کے مخالف اور انسانیت کے مخالف ہیں ان کو ڈرایا، تو اب قل، اعلان کر دیجئے کہ کفا باللہ بینی، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، کہ وہ گواہی دے گا، وہ بتلائے گا کہ ہم میں سے حق کون ہے۔ جو جماعت ان اصولوں کی پابندی کر لے اس کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے تمام کو وہ اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، ظلم و ستم کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر و شرک کے مرض میں مبتلا ہیں، حق کے مقابلے میں باطل کے پر یقین رکھنے والے ہیں، وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارے میں ہوں گے، ان کو شکست ہونی ہے، وہ اپنے بد اعمالیوں کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ اب یہ دو جماعتوں کا ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانتا ہے، میری جماعت کو بھی جانتا ہے، تمام اعمال اس کے سامنے ہیں، اور تمہیں بھی جانتا ہے، اور تمہارا جو باطل پر ایمان ہے اور جو کفر اور شرک تم کرتے ہو اس کی سزا تمہیں ضرور ملنی ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلسل ہر گزرتے دن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھ رہی ہے، مختلف قبائل مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے لوگ آ کر مکہ میں حضور سے بیعت ہوتے ہیں، خلافت باطنہ کے اصول پر جماعت کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو اگر اللہ میری نگرانی نہ کر رہا ہوتا، اللہ کی پشت پناہی مجھے حاصل نہ ہوتی تو میں کیسے کامیاب ہوتا؟ اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہاری افرادی قوت میں کمی آ رہی ہے، تم خسارے میں جا رہے ہو۔ جیسے دوسری جگہ پر کہا اولم یروا انا ننقص الارض من اطرافها، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زمین کو اطراف سے کیا ہے کم کر دیا، ان کی جو حکومت کے علاقے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے قبائل جوہینہ مزینہ وغیرہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہمارے نہ ماننے پر ہمیں عذاب آنا ہے تو جلدی لے آؤ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر کوئی وقت مقرر نہ ہوتا عذاب کا تو لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب ضرور آ جاتا۔ اللہ نے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ عذاب کیسے، کس وقت پر اور کس مقام پر آنا ہے، یہ بات طے ہوئی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی تو ابھی عذاب آ جاتا۔ اور وہ بات کیا طے ہوئی ہوئی ہے؟
حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ بات یہ طے ہوئی ہے کہ سزا یہ جماعت بدر کے میدان میں ان کو دے گی۔ اس کے لیے بدر کا مقام بھی طے ہے، وقت بھی طے ہے، 17 رمضان المبارک کا، اور مقام بھی طے ہے، اور عذاب دینے کا طریقہ بھی طے ہے کہ یہی جو مہاجرین کی جماعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اس کے ذریعے سے سزا ملنی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان سے کوئی آفت آئے گی جیسے دوسری قوموں پر، یا کوئی فرشتہ سزا دینے آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہے، اور اس وقت کے مطابق سزا و جزا ہونی ہے۔ اس لیے جب یہ آئے گا عذاب تو انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ غریبوں کمزوروں کی جماعت، بلال، صہیب، یاسر، یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں راستے سے ہٹائیں گے۔ اس لیے آگے کہہ دیا وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ عذاب اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب مکہ سے یہ لوگ چلے ہیں ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر لے کر، اور اپنے دماغ میں یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ بس اب جائیں گے، یہ غریبڑے سے لوگ ہیں مسلمان، ان کو کیسے جرأت ہوئی کہ ہمارے قافلے کے اوپر یہ حملہ آور ہوں، ابو سفیان کے قافلے پر، بس جائیں گے اور ان کو ایسے پیس کر رکھ دیں گے کہ اب ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو اپنے خیال میں اور برزوم میں اور اپنے شعور میں تو بڑی پلاننگ کر کے گئے ہیں، حتیٰ کہ وہاں میدان جنگ لڑائی سے پہلے تک اچھل اچھل کر حملہ آور ہو رہے ہیں، بڑکیں لگا رہے ہیں، میدان میں اپنے سورما اتار رہے ہیں۔ تو انہیں تو یہ خیال تک، حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ عذاب ایسا آنا ہے، لیکن جو طے شدہ تھا اس کے مطابق یہی سچی جماعت، جس کو انتہائی کمزور اور سمجھتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں حقیر ہے، اسی جماعت کے ذریعے سے ہی ان 2 چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں کو جو کاشتکاروں کے بچے ہیں، ان کے ذریعے سے ابو جہل کی گردن اتروا دی۔ تو وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ، ضرور بے ضرور آئے گا عذاب، اور اچانک آئے گا، بغتتاً، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، دوبارہ کہا یہ ضرور آپ سے مانگتے ہیں عذاب، کہ جلدی عذاب لاؤ۔ یاد رکھو ایک اور عذاب بھی ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، پہلا عذاب دنیا کے اندر بدر کے میدان میں فتح مکہ کی صورت میں آنا ہے، جہاد اور غزوات کے ذریعے سے، وہ یہ انقلابی جماعت تمہارے خلاف اقدام کرے گی۔ اور دوسرا عذاب جس کو مانگتے ہو وہ بہت بڑا عذاب ہے، جو جہنم کا ہے، اور وہ تمام کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو دونوں طریقے سے ان کو سزا ضرور ملنی ہے۔ جب وہ عذاب آئے گا، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، وہ ان کو عذاب ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر سے بھی، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور ان سے کہا جائے گا، جہنم کہے گی ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو جو تم عمل کرتے رہے ہو دنیا میں، اپنے ظلم کی سزا بھگتو۔ بڑا سخت ترین عذاب ان پر آنا ہے۔ یہ تو واضح کر دیا، قل کفا باللہ سے لے کر یہاں تک ان کے رویے واضح کر کے بتلا دیا کہ اب مقابلہ ہونا ہے، عذاب آنا ہے، اور جو ایمان والی جماعت ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھی، تلاوت کی، اور دشمن کو ڈرایا اللہ کے حکم پر، تو اب اللہ کی کفایت میں، اللہ کی کفالت کے اندر ہم آ گئے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ باقی رہی بات کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اس وقت اس جماعت پر مکہ مکرمہ میں بڑی اذیتیں اور تکلیفوں میں ہیں، تو اب زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کی مشقت برداشت کرو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہیں، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، فایایا فاعبدون، تو میری ہی تم عبادت کرو۔ اس عبادت کے لیے غلامی اللہ کی کرنی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تمہیں یہاں حرم میں آج عبادت کرنے نہیں دی جا رہی، تمہیں یہاں بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، تو زمین بڑی وسیع ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور، کہیں اور نہیں تو کہیں اور، لہذا اس کی پرواہ مت کرو۔
امتحان تمہارا اب یہ بھی ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ہم نے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا تھا، تمہارا امتحان بھی یہ ہے کہ کیا اللہ کی غلامی کے لیے اپنی زمین چھوڑ سکتے ہو، اپنا وطن چھوڑ سکتے ہو، اپنی زمین چھوڑ کر دوسری وسیع میری زمین ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جا سکتے ہو، اور یہ تمہیں تیار ہونا ہے جی، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کے بعد بھی تو یہ مکہ چھوڑنا پڑے گا، یہ زمین چھوڑنی پڑے گی، زمین کی محبت اور وطن کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، تو یہ موت کے بعد بھی تو چھوڑنی ہے، تو موتو قبل ان تموتو، ہاں جی، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ زمین چھوڑو اور نکلو یہاں سے، جہاں کا تمہیں راستہ ملے، لہٰذا ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا کہ زمین وسیع ہے، یہاں سے آہستہ آہستہ ہاں جی نکلو اور حبشہ پہنچو کشتیوں میں بیٹھ کر، اور جب کشتیوں میں بیٹھ کر جاؤ گے، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کو بچایا تھا، ہاں جی ان کو غرق ہونے سے بچایا، ان کو کشتی سے نجات دی، تو ہم نے نوح کو نجات دی، جیسے پیچھے آیا تھا وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ تھی کشتی والوں، وہاں بھی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ اشارہ ہے کہ اب ہجرت حبشہ کشتیوں میں بیٹھ کر تمہیں یہاں سے ہاں جی حبشہ جانا ہے، تو ہم جو کشتی والے ہیں ان کو ہم نجات دیں گے، ان کو کامیابی دیں گے، اور یہ جو پیچھے رہ جائیں گے مکہ کے اندر، ان کو کیا ہے، بدر کے میدان میں ان کو سزا ملے گی۔ تو تمام جو اشارات اور یہاں کی تمام امور ہیں وہ امتحان جماعت کے داخلی ڈسپلن اور نظم و ضبط کو واضح کرتے ہیں۔ تو موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہاں جی لوٹائے جاؤ گے، تمہیں واپس لوٹ کر پھر ہمارے پاس آنا ہے۔ تو جب ہر آدمی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو موت سے کیا ڈرنا، نکلو میری زمین سے باہر، اور دین کے غلبے کے لیے، میری غلامی کے لیے، عبادت کے لیے، جدوجہد کے لیے باہر نکل کر ہجرت کرو۔ باقی رہی بات یہ کہ تم یہاں سے ہجرت کرو گے تو یاد رکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے پورے طریقے سے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ضرور بھی ضرور ہم نے ٹھکانہ بنا رکھا ہے جنت کا۔ لنبوئنہم، ہم نے ان کے لیے ٹھکانہ بنا رکھا ہے جنت میں، بڑے بڑے جھروکے اور بالا خانے ان کے لیے بنائے ہیں، ان میں نیچے نہریں جاری ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ خالی زبان سے معاملہ نہیں ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ زبان سے وہ ایمان کی بات کریں، زبان سے اقرار کرنے کے بعد پھر عمل جو اچھا کرے گا، نعم ہاں جی اجر العاملین، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اچھا معاملہ ہے، اچھا اجر۔ تو عمل سے پتہ چلے گا۔ تو عمل یہ ہے کہ اب ہجرت کرو، جماعت کے اندر آہستہ آہستہ اپنے نظم و ضبط کو مضبوط بناؤ، اور اللہ کی غلامی اور عبادت کے لیے میری زمین وسیع ہے، نکل کھڑے ہو۔ اس راستے میں مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی، اس لیے یہ جنت ان لوگوں کے لیے بھی ہے الذین صبروا، جنہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ تمام مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کیں، اور وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں کے لیے یہ سارے انعامات ہیں جو اپنے رب پر پورا بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ پر توکل، اعتماد اور صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، میدان میں نکلو۔ ہجرت کی اب ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، اس لیے یہاں سے اپنا وطن چھوڑو۔ باقی رہی بات کہ تمہیں فکر ہو رزق کا، تو ذرا سوچو کہ کتنے جانور ہیں جو اپنا روز مرہ کا خرچ پانی اور رزق جو ہے اپنی کمر پر لیے پھر رہے ہوں جی، وہ جہاں جہاں چلتے پھرتے ہیں، اللہ میاں شام کو ان کو کہیں نہ کہیں سے رزق دے دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جانور ہیں زمین پر چلنے والے، کتنے ہی مسافر ہیں، دابہ سفر کرنے والے ہیں، جانور ہیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنے رزق کا بوجھ اٹھائے نہیں پھر رہے کہ ہر وقت کھانا پینا اپنا چارہ انہوں نے اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہو۔ جہاں بھی پہنچیں گے وہاں ان کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا۔ ہجرت سے اس لیے نہ گھبراؤ کہ اپنا وطن چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑیں گے، تجارت چھوڑیں گے، مکہ جیسا بھرا پورا ہاں جی گھر چھوڑ کر جائیں گے،
تو پتہ نہیں جہاں جائیں گے وہاں کھانا پینا ملے گا نہیں ملے گا، ہاں جی، تو اپنے ساتھ پورا وزن سنبھال کر یہاں سے لے کر جاؤ کہ رزق باندھ کر چلنا ہے، جی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ تعالیٰ جب جانوروں کو رزق دیتا ہے، ہاں جی، جو بے زبان ہیں، تو انسان تمہارے لیے کیوں رزق کا بندوبست نہیں ہوگا؟ اس لیے جہاں بھی جاؤ گے، حبشہ جاؤ گے، مدینہ جاؤ گے، جس جگہ جاؤ گے وہاں تمہیں رزق بھی ملے گا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ دو ہی چیزیں چاہیے کہ مکان اچھا ہو، ہاں جی، رہنے کی جگہ ٹھکانہ اچھا ہو، اور وہ بھی جنت والا ہو۔ مدینہ منورہ میں درخت تھے، کھجوریں تھے، باغات تھے، ہاں جی، تو یہ سارا ماحول بڑا اچھا بنا ہوا تھا، تو یہ بھی ہم دنیا میں دیں گے اور اس کے ساتھ رزق بھی دیں گے۔ ایسے ہی جب تم جنت میں اصل پہنچو گے مرنے کے بعد، تو وہاں بھی جنت میں تجری، ہاں جی، من تحت الانہار، وہاں بھی بہت اچھا ماحول ہوگا، اور وہاں رزق بھی اس رزق سے کتنا ہی اونچا اور اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، ہجرت کرنے پر جو تکلیف ہوگی اس کو برداشت کرو، یہی تمہارا امتحان ہے، تمہاری طاقت اور قوت کا اسی سے پتہ چلے گا۔ اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ پر اعتماد اور توکل اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مکے کے مشرک بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھا جائے کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کیے، کس نے سورج اور چاند مسخر کیے، تو ضرور یہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو جو خالق کائنات ہے، جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، جو سورج اور چاند کو پورے طے شدہ نظام الاوقات کے تحت چلانے والا ہے، تو وہ رزق کا بندوبست کیوں نہیں کرے گا؟ جی وہ تمہیں یہاں سے نکال کر، ہاں جی، اچھا ٹھکانہ کیوں نہیں دے گا؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں مکے کے مشرک ظالم۔ ایک طرف کہتے ہیں اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور اللہ کے سسٹم کو، اس کے نظام کو قبول نہیں کرتے، اس کی نازل شدہ کتاب کو نہیں مانتے، اس کے بھیجے ہوئے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ آج یہ مکے کے ظالم، ان کے پاس بڑا رزق ہے، ہاں جی، بڑی تجارت ہے، بڑا کاروبار ہے، ہاں جی، بڑا مال ہے، لیکن یہی، ہاں جی، غزوہ بدر کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوگا، بھیک مانگنے آئیں گے حضور کے پاس کہ تمہارے بھتیجے بھانجے بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں روٹی کھانے پینے کا بندوبست کر دو۔ جی من یشاء، جو ظالم ہوگا اس کا رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے۔ اور یہی مکے کے کمزور لوگ، بلال، یاسر، صہیب، یہاں تنگی کی حالت میں تھے۔ مدینہ میں جب حکومت قائم ہو گئی اور جہاد اور غزوات کے ذریعے سے دین کی ریاست کا، ہاں جی، رعب اور غلبہ پوری دنیا میں ہوا، تو وہاں ایسی مال و دولت کی فراوانی ہوئی کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، لہذا اس بات سے مت گھبراؤ، اللہ کے حکم پر یہاں سے ہجرت کے لیے نکلو، اس امتحان میں پورے ہو، صبر و توکل کے ساتھ کردار ادا کرو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر ان سے تم سوال کرو کہ من نزل من السماء ماء، کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا، تو ضرور کہتے ہیں اللہ نے کیا۔ تو جب اللہ نے یہ تمام کام کیے ہیں تو رزق کی فراہمی بھی اسی کا کام ہے، اچھا ٹھکانہ دینا بھی اسی کا کام ہے۔ اس لیے اس امتحان کے مرحلے سے سرخرو ہو اور میدان میں نکلو صبر و استقامت کے ساتھ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اسی نے تمام انعامات، رزق کا بندوبست کیا، اسی نے جگہ اور ٹھکانہ ہمیں اچھا دیا، اسی نے صبر و استقامت کی توفیق دی، اس نے ایمان کی توفیق دی، عمل صالح کی، ہاں جی، پوری تمام باتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت تو عقل نہیں رکھتی۔ انسانوں کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، اور عقل و شعور سے کام لے کر کردار ادا کرنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک عقل مند ہی ہے
کہ جو شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تمام تعریفوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی، رزق دیا، زمین آسمان بنائے، اور اسی پر توکل اور اعتماد کر کے اس کے دین کے غلبے کے لیے اور ظالموں کو سزا دینے کے لیے جنہوں نے جد و جہد اور جہاد کا راستہ اختیار کیا، یہ عقل کی باتیں ہیں۔ اور جنہوں نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنے عقل و شعور کو تباہ و برباد کر لیا، وہ بے وقوفی اور حماقت کی انتہا پر پہنچ گئے، اور وہ دنیا کی سزا کے مستحق بھی ہیں جو اسی جماعت کے ذریعے سے انہیں ملنی ہے، اور جہنم کے عذاب کے مستحق بھی ہیں جو ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو اس طرح قرآن حکیم نے امتحان لینے، مسلمان جماعت کے امتحان لینے کے بنیادی امور بھی بیان کر دیے، اور ان کی سزا کے حوالے سے بھی بنیادی باتیں بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔